بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام صاحب کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد ابن ابو داود تھا۔ یہ بڑا عالم فاضل تھا، معتزلی عقیدہ کا مالک تھا، خلیفہ مامون کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن مخلوق ہے، اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اسلام کا اس کا دور سے بھی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ بشر مدلسی سے لیا تھا۔ بشر مدلسی نے جہم بن صفوان سے، جہم بن صفوان نے جعد بن درہم سے، اور جعد بن درہم نے ربان بن سمعان سے، اور ربان بن سمعان نے لبید بن عاصم یہودی کے بانجے طالوت سے سیکھا تھا۔ یہ لبید بن عاصم وہی یہودی ہے جس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا تھا۔ یہ تورات کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ طالوت بددین اور زندیق تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس موضوع پر کتاب لکھی تھی۔ قاضی احمد کی بات مان کر خلیفہ نے سن 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس کا اقرار لے، کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دے۔ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق ابن ابراہیم کو یہ حکم پہنچا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا، ان میں امام احمد ابن حنبل بھی تھے۔ اس کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا سب لوگ اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کیا۔ اسحاق ابن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی 2 ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گئے۔ ساتھی کا نام محمد ابن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالت قید ہی میں ترسو روانہ کر دیا گیا۔ محمد ابن نوح ترسو کے راستے میں انتقال کر گئے۔ امام احمد ابن حنبل نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا ابو عبداللہ معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے اگر احمد نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد ابن حنبل نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولے اے اللہ اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اے اللہ اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ابھی ختم ہوئی ہی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون کی موت کی خبر آ گئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم کو خلیفہ بنایا گیا اور محمد بن داؤد اس کا وزیر مقرر ہوا ہے، تو صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی۔ خلیفہ مامون کے بعد معتصم خلیفہ بنا تھا۔ مامون نے اس کے بارے میں اسے تاکید کی تھی کہ علماء سے یہ مسئلہ منوایا جائے۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی حکم دیا کہ ان علماء کو پیش کیا جائے۔ امام صاحب اور ان کے ساتھیوں کو جیل خانے میں ڈال گیا۔ اس حالت میں بھی ان کی بیڑیاں نہ کھولی گئی۔ امام صاحب بیڑیوں میں رہ کر قیدیوں کی امامت کراتے رہے۔ امام صاحب کو جیل سے نکال کر بڑے دربار میں پیش کیا جاتا۔ معتصم قرآن کے مخلوق ہونے کے بارے میں بحث کرتا۔ جب آپ نہ مانتے تو جیل میں بھجوا دیتا۔ آخر اس نے ایک دن کہا اگر آپ نہیں مانیں گے
تو پھر آپ کو کوڑے لگوائے جائیں گے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس بات سے میں خوف زدہ ہو گیا۔ کوڑے کی سزا میرے لیے خوفناک تھی اور میرا خیال تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، لیکن وہی حالت میں ایک دن جب خلیفہ نے بات کرنے کے لیے بلایا تو ایک دیہاتی راستے میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کا نام جابر ابن عامر تھا۔ اس نے امام احمد کو سلام کیا اور کہا امام صاحب، آپ کی ذات اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اس وقت مسلمانوں کے نمائندہ بن کر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ مسلمانوں کو شرمندہ نہ کرائیے گا۔ ہرگز ہرگز خلق قرآن کا اقرار نہ کیجیے گا۔ اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو صبر کیجیے گا، بس جنت اور آپ میں آپ کے شہید ہونے کی دیر ہے اور موت تو بہرحال آنے والے ہے۔ اگر آپ اس فتنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اثر کر گئی اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ خلیفہ کی بات ہرگز نہیں مانوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط ربیعہ کے ہاتھ امام احمد کی طرف بھیجا۔ ربیعہ کہتے ہیں جس وقت میں ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے۔ میں نے خط انہیں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے اس خط کو پڑھا ہے؟ میں نے بتایا کہ نہیں، میں نے خط نہیں پڑھا۔ اب آپ نے خط کھول کر پڑھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احمد کو میرا سلام کہو اور انہیں اطلاع دو کہ عین قریب خلق قرآن کے مسئلے میں ان کی آزمائش ہوگی۔ خبردار خلق قرآن کا اقرار نہ کرے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قیامت تک برقرار رکھیں گے۔ خط پڑھ کر امام احمد رونے لگے، پھر اپنا کرتا اتار کر مجھے دیا۔ میں اسے لے کر مصر واپس آ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سفر کے حالات بیان کیے، اس کے کرتے کا بھی ذکر کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا میں وہ کرتا تو تم سے نہیں مانگتا، ہاں اتنا کرو کہ اسے پانی میں تر کر کے وہ پانی مجھے دے دو تاکہ میں اس سے برکت حاصل کروں۔ ان واقعات سے آپ کو بہت حوصلہ ملا۔ آپ کو 18 ماہ تک قید میں رکھا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی۔ اسی حالت میں آپ قیدیوں کی امامت کرتے رہے۔ آخر 18 ماہ بعد اور بعض روایات کے مطابق 30 ماہ بعد آپ کو قید خانے سے نکال کر معتصم کے سامنے لایا گیا۔ بھاری بیڑیوں کی وجہ سے آپ کے لیے چلنا حد درجے دشوار ہو رہا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس وقت حالت یہ تھی کہ بیڑیوں کو ازار بند سے باندھا اور ہاتھوں سے اٹھا کر کچھ دور تک چلا، پھر سواری لائی گئی۔ کوئی سواری پر بیٹھنے میں مدد دینے کو تیار نہیں تھا، خود ہی ہزار دقت کے ساتھ سوار ہوا۔ اس طرح دارالخلافہ لایا گیا، یہاں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کمرے میں چراغ تک نہیں تھا۔ وضو کی ضرورت پیش آئی تو اندھیرے میں ٹٹو لینے لگا۔ ایک کونے میں پانی کا برتن مل گیا، اس سے وضو کیا۔ نماز کے لیے اس طرح کھڑا ہوا کہ قبلے کی سمت معلوم نہیں تھی۔ پھر دن نکلنے پر مجھے معتصم کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن ابی داود بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا امیر المؤمنین، میرا تو خیال ہے یہ کوئی جوان آدمی ہوگا، یہ تو ادھیڑ عمر معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں معتصم کے قریب چلا گیا۔ اس نے اور نزدیک ہونے کے لیے کہا، میں اور نزدیک ہو گیا اور سلام کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا امیر المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی تھی؟ معتصم نے کہا لا الہ الا اللہ کی طرف۔ میں نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اس نے پوچھا قرآن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا قرآن اللہ کا کلام ہے، جس نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا۔ اس پر سارے درباری طیش میں آ گئے اور بول اٹھے، اس نے ہم سب کو کافر کہا۔
معتصم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اب معتزلی گروہ نے آپ سے سوالات شروع کیے۔ آپ ہر سوال کا مکمل جواب دیتے رہے۔ تمام دن سوالات اور جوابات ہوتے رہے۔ آخر بات دوسرے دن پر گئی۔ دوسرے دن پھر سوالات شروع ہوئے۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ پھر تیسرے دن مناظرہ شروع ہوا۔ آپ کی ایک اکیلی آواز سب پر باری رہی۔ ادھر معتصم ان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا، احمد تم میرے مسلک کی تائید کرو، میں تمہیں اپنا خاص مقرب بناؤں گا، پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو میرے اس قیمتی فرش پر چلنے کا فخر حاصل ہے۔ اس کے جواب میں آپ یہی فرماتے نہیں، میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے اس کی دلیل چاہتا ہوں۔ ادھر معتزلیوں نے دیکھا امام ان کے سوالات کی عزت میں بالکل نہیں آ رہے، تو معتصم سے کہنے لگے، امیر المؤمنین یہ شخص کافر ہے، گمراہ ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ بات خلافت کے خلاف ہوگی، پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ معتصم کا اپنا ذہن معتزلی تھا۔ اپنے درباریوں کی باتیں سن کر اس نے سخت لہجے میں کہا، اللہ تیرا برا کرے، میں نے تو تجھے اپنی طرف لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن تو بہت ضدی اور ناسمجھ نکلا۔ پھر اس نے حکم دیا اسے کوڑے لگائے جائیں۔ تب میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے۔ کوڑے مارنے والے نزدیک آئے تو میں نے معتصم سے کہا، امیر المؤمنین اللہ اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے میرا خون حلال کیا جا رہا ہے۔ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ قیامت کے دن آپ میرے اس خون کا حساب کیسے دیں گے؟ میری یہ بات سن کر معتصم بہت متاثر ہوا اور قریب تھا کہ مجھے چھوڑ دینے کا حکم دے دیتا، لیکن شریر لوگوں کی جماعت نے بھی یہ بات باندھ لی۔ وہ پکار اٹھے، امیر المؤمنین یہ شخص بدترین گمراہ ہے، سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آخر کوڑے مارنے والوں نے کوڑے مارنا شروع کیے۔ جب پہلا کوڑا پڑا میں نے کہا بسم اللہ، دوسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کوڑا مارا گیا تو میں نے کہا القرآن کلام اللہ۔ ادھر کوڑے مارنے والے کہتے تھے، اللہ تمہارا برا کرے، اپنی نافرمانی کا بدلہ چکو۔ مجھے یہاں تک کوڑے مارے گئے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ کوڑے روک دیے گئے۔ ہوش آیا تو معتصم نے پھر پوچھا، میں نے کوئی جواب نہ دیا تو کوڑے پھر برسنے لگے۔ غرض خلیفہ نے بار بار کوڑے لگوائے۔ آخر میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو ایک کوٹری میں بند تھا۔ یہ واقعہ 25 رمضان المبارک سن 221 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ نے مجھے میرے گھر پہنچانے کا حکم دیا۔ کہا جاتا ہے آپ کو 80 کے قریب کوڑے لگائے گئے۔ آپ کو گھر کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں آپ اسحاق بن ابراہیم کے ہاں بھی ٹھہرے۔ آپ روزے سے تھے۔ کھانے کے لیے ستور وغیرہ لایا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسی تکلیف کی حالت میں روزہ پورا کیا۔ ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی۔ کسی نے اشکال کیا، آپ نے خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے جواب دیا ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حالت میں نماز پڑھی تھی کہ ان کے زخم سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ کوڑے لگنے کے وقت کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ کا اظہار بند کھل گیا اور آپ کو بے ستر ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے ان الفاظ میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ اگر یہ مشقت میں حق کے لیے برداشت کر رہا ہوں تو میری ستر پوشی فرما۔ آپ کی اس دعا کی وجہ سے پاجامہ سرک کر اپنی جگہ پر آ گیا اور بدن سے چمٹ گیا۔ جرح نے آپ کا علاج کیا اور آپ تندرست ہو گئے، لیکن ان زخموں کی تکلیف موسم سرما میں عمود کر آتی تھی۔ وفات تک یہ صورت رہی۔ آپ نے معتزلہ کے سوا سب کے قصور معاف کر دیے۔ انہیں اس لیے معاف نہ کیا کہ وہ اہل بدعت تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اپنی کسی مومن کو اپنے لیے تکلیف دینا اچھا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دینے کے لیے بلائے گا تو وہی شخص پہلے جائے گا جس نے دنیا میں کسی کا قصور معاف کیا ہوگا۔
آپ کے ساتھ یہ حضرات بھی اسی مسئلے میں ڈٹے رہے اور شہادت پائی۔ پھر آپ نے معتصم کو بھی معاف کر دیا۔ معتصم کے بعد واسق خلیفہ تھا، یہ بھی معتزلی تھا۔ اس نے بھی اس مسئلے پر علماء کو جمع کیا اور خلق قرآن کے مسئلے میں انہیں مشکل میں ڈالا، لیکن امام احمد ابن حنبل کو اس نے نہیں چھیڑا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں ستانے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ البتہ اس نے امام صاحب کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ اس شہر میں نہ رہے۔ چنانچہ امام صاحب واسق کے دور میں روپوشی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ واسق کے بعد متوکل خلیفہ ہوا۔ اس نے اس فتنے کو ختم کیا اور علماء کو ہدایت کی کہ درس و تدریس کی مجلس قائم کیے اور معتزلہ اور اس جیسے دوسرے فرقوں کا رد کرے۔